السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کامیابی کا تعلق دین میں رکھا ہے۔ دینداری ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور بے دین ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو دینی زندگی بنائے۔ اللہ کا وعدہ ہے، مادی جتنی لائنیں ہیں اس میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ملے گا آپ کو قرآن شریف میں، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا، کسی جگہ کوئی وعدہ نہیں۔ تم شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے۔ آپ شادی کرو، مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ تم کاروبار کرو، تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، یہ کا وعدہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کرو کاروبار، مقدر میں ہوگا تو کاروبار چلے گا، مقدر میں ہوگا تو کاروبار نہیں چلے گا۔ زمیندارہ کرو، ہم تمہارے زمین میں سے دانہ اگائیں گے، یہ کوئی وعدہ نہیں ہے، تجربہ ہے انسان کا۔ مادی لائن میں تجربہ کروایا اور روحانی لائن کے اندر وعدہ کیا۔ نماز پڑھو ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن شریف پڑھو اور اخلاص سے پڑھو تو یہ قرآن جو ہے تمہارا ہاتھ پکڑے گا قبر میں، حشر کے میدان میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا درخت لگے گا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے تو جنت میں کھجور کا درخت فوراً لگ جاتا ہے۔ اور کھجور کا جو درخت لگتا ہے تو وہاں لکڑی نہیں ہوتی جنت میں، وہاں سونے کے تنے ہوتے ہیں، سونے کا تنا۔ یہ وعدہ ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، حدیث شریف کے جملے۔ ایک مرتبہ جو یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ یہ وعدہ ہے۔ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں داخل کر دی۔ میری جو بھی کتاب چھپتی ہے سب سے پہلے میں یہ حدیث لکھ لیتا ہوں تاکہ آدمی کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے، لیکن نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں اسے۔ یہ وعدہ ہے۔
تو مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، روحانی لائن میں وعدہ کیا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں محبت کی نگاہ سے اور مسکرائیں تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں، یہ وعدہ کیا۔ یہ میں نے مختصر باتیں سمجھائی آپ کو۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد کوئی آدمی اگر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے جمعہ تک اللہ تعالی ہر برائی سے، ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ وعدہ ہے۔ میری کتابوں میں ساری حدیثیں میں نے لکھ دی ہیں حوالوں کے ساتھ۔ کتنا آسان ہے، یہاں وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آسان کتنا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد اگر عصر تک بھی نہیں پڑھ سکا کوئی حرج نہیں، عصر تک پورا کر لو بھائی۔ پھر بھی ٹائم نہیں ملا، بہت مشغول تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پورا کر لو جمعہ کے دن، بس یہ ٹائم ہے اس کا، یہ پیریڈ ہے اس کا۔ سورج غروب ہو گیا جمعہ کے دن کا، یہ ٹائم ختم ہو گیا، تو بہت لمبا ٹائم ہے ماشاءاللہ۔ آدمی تھوڑا سا دھیان دے تو پڑھ سکتا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس آدمی پڑھ لے، اگلے جمعہ تک ہر برائی سے، ہر بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے، ہر برے حادثے سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 1977 میں یہ وظیفہ مجھے کسی نے دیا تھا حرم شریف میں، جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا۔ 1977 کا ایک قصہ ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے قریب ایک بڑے میاں جو ہے بہت خوبصورت اور حتیم کے سامنے کا قصہ ہے، اور امامہ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت لہیم شہیم، اور انہوں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاؤں، آج جمعہ کا دن ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو، اگلے جمعہ تک اللہ تمہاری ہر برائی سے حفاظت کرے گا۔ خیر بڑے میاں نے بتایا، بڑے میاں چلے گئے، میں نے اپنا عمل کرنا تو شروع کیا، لیکن بیانوں میں نہیں کہتا تھا میں، بھئی جب تک مجھے حدیث نہیں ملتی، جب تک کوئی صحیح بات مجھے کتابوں میں نہیں ملتی، ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے مجمع میں نہیں کہا جاتا، کروڑوں آدمی سنتے ہیں تو غلط بات تو پھیلائی نہیں جاتی۔ ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیا، لیکن یہ کہ ہمیں جب مجمع میں کہنا ہے اور کروڑوں میں یہ بات پھیلانی ہے، تو میں نے جب کتابیں لکھنی شروع کی، مومن کا ہتھیار ہے یا بکھرے موتی ہے یا ترجمے کرنے شروع کیے، تو یہ حدیث سامنے آئی، تب سے میں نے بیانوں میں کہنا شروع کیا۔ تو یہ وعدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن سنی نے یہ روایت نقل کی ہے یہاں۔ اس لیے مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں اللہ کا، روحانی لائن میں اللہ نے وعدہ کیا۔ اب آپ کی چونکہ یہ بیان عورتیں بھی سنیں گی، انشاءاللہ یہ ریلے ہوگا واٹس ایپ کے اوپر ہمارا جو سبق چلتا ہے، تو عام طور سے عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں تو ہم آتی نہیں ہیں، ہم تو گھر میں ظہر پڑھتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی جمعہ کی نماز کا ہونا شرط نہیں ہے، جمعہ کا دن ہونا شرط ہے۔ چاہے جمعہ کی نماز پڑھو چاہے ظہر کی نماز پڑھو، آپ تو مسافر ہے، وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ظہر کی پڑھ رہا ہے، تو جمعہ کی نماز کا ہونا شرط نہیں ہے، جمعہ کا دن کا ہونا شرط ہے۔ تو جمعہ کا دن تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں یہ اپنے گھروں پر جو ہے ظہر پڑھتی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لو، جمعہ کا دن ہونا چاہیے۔ یہ فضیلت جمعرات کے دن میں نہیں ہے، یہ فضیلت سنیچر کے دن میں نہیں ہے، یہ فضیلت جمعہ کے دن کی ہے۔ یہ وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اس لیے ان چیزوں کا آدمی خیال رکھے۔ دوسری بات یہ کہ 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ کوئی پڑھے تو صحیح روایتوں میں آتا ہے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، بنگلہ، حویلی، بڑا محل، قصر کہتے ہیں جسے قصر، چھوٹا کمرہ نہیں۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ میں سورہ اخلاص پڑھوں اور ایک بنگلہ میرے لیے تیار ہو جائے گا جنت میں، یہ تو بہت سستا سودا ہے، میں تو بہت بنگلے بناؤں گا، یہ حضرت عمر نے کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جتنے بنانے ہو بنا، جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، وہ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، لوڈیم میں بہت بنا لی، جوہانسبرگ میں بہت بنا لی، پیٹرو میں بہت بنا لی، بہت دکانیں لے لی، بہت پلاٹ خرید لیے، بہت سب کچھ ہو گیا، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا اس سے آسان نسخہ کچھ نہیں ہے، کہ اس سے آسان نسخہ کچھ نہیں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے، کار چلاتے چلاتے، مائیں بہنیں روٹیاں بناتے بناتے، 313 کا عدد یہ بدرین کا ہے، بدر میں جو شریک ہوئے تھے، کہ اس عدد میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ 313 مرتبہ آدمی پڑھے تو روزانہ ہم اگر 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو جنت میں ہمارے 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو پراپرٹی لو نا تو میسج آتا ہی نہیں آتا، ارے آتلا بتا پیسہ تو کیا دلا دیو بھائی، 10 بنگلہ خریدی لیتا، یا 31 بنگلے روزانہ بناؤ اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں، اور فوراً تیار ہو جائیں گے۔ تو میں جو ہمارے جو خاص ساتھی ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھ بھائی اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ۔ اچھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار ابا ہمیں باتیں بتاتے تھے، تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ لوڈیم میں بھی دے سکتا ہے۔ بے روزانہ 31 بنگلے وہاں تیار کرو تو اللہ تعالیٰ 2-4 بنگلے یہاں بھی اتار دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہاں آپ رہتے ہو جو بھی سنے روزانہ اپنی پراپرٹی جنت میں بنائے، جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے تو دنیا میں نہیں دے سکتا۔ جنت تو یہاں سے زیادہ مہنگی ہے، وہاں کی مٹی تو یہاں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مولوی صاحب بہت بنگلے، ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے یہاں شکاگو میں، وہ بھی گجرات کی ہے، تو 10 لاکھ مرتبہ اس نے سورہ اخلاص پڑھا، 10 لاکھ مرتبہ۔ تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ مولوی صاحب 10 لاکھ وقت تو تھے گیا، مارا تو بہت بنگلہ تھے گیا، میرے تو بہت بنگلے ہو گئے، وہاں حویلیاں ہو گئی۔ میں نے کہا ہو گئی یقیناً، مولانا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے، رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، انکم کا ذہن ہے نا۔ میں نے کہا نہیں جنت میں انکم نہیں ہوگی تو مولانا اتنے بنگلے کریں گے کیا، ایک دن یہاں گزاریں گے، ایک دن یہاں گزاریں گے۔ میں نے کہا تم کیا بیٹا ٹینشن نہ لو، تم تو بناتی جاؤ، اور بنگلوں کے کیا کریں گے جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں مشورہ کر لیں گے، انشاءاللہ بناؤ۔ اور میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ میں درخت بھی ہوگا، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی۔ آدمی جب بنگلہ بناتا ہے تو پھلواریوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہوتی، تھوڑا باغ ہو، تھوڑا سا حدیقہ ہو، تھوڑا آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی پڑھتے رہو، 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سبحان اللہ بحمدی بھی پڑھ لو تو تمہارا 100 درخت لگ جائیں گی۔ اللہ نے ہماری شریعت کو بہت آسان کیا ہے۔ آپ جو محنت کرتے ہو نا رین کمانے کے لیے، 7 بجے ڈیوٹی پر جاتے ہو، 5 بجے واپس آتے ہو، ملتا کتنا ہے؟ 15,000 رین۔
20,000 رینج یہی ملتا ہے عام طور سے جو جاب کرتے ہیں لوگ. اس سے زیادہ سستا تو اللہ نے دین رکھا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھ لو, جنت میں کھجور کا درخت تو لگ جائے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب ہے اس کا. ایک مرتبہ اللہ اکبر کو صحیح حدیث میں آتا ہے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے. یہ فضیلتیں ہیں, لیکن آج ان فضیلتوں کا ہمارے یہاں استحضار نہیں ہے کیونکہ غائب ہے. رین دکھائی دیتا ہے کہ ڈالر کے دکھائی دیتے ہیں کہ چیزیں دکھائی دیتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے پاس شریعت کا علم تو بہت ہے, مفتی بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سب جگہ کتابیں بھری ہوئی ہیں, شریعت کا علم بہت ہے, یعنی ابل ابل کے جا رہا ہے علم, اتنے دماغوں میں شریعت کا علم. تربیت کا علم ہمارے یہاں نہیں. سوچیں خراب ہوگی, سوچیں گندی ہوگی, سوچ گندی ہوگی. اس وجہ سے ہماری گاڑی آگے نہیں بڑھتی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال, مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال, جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور ہے. سوچیں خراب ہوگی. آپ حج کرتے ہیں, آپ عمرہ بھی کرتے ہیں, آپ مسجدیں بناتے ہیں, آپ خانقاہیں بناتے ہیں, چندے بھی دیتے ہیں, آپ غریبوں کی خیر خبر بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ پکے مومن نہیں. دھوکے مت رہنا. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے آپ پکے مومن نہیں ہیں. حساب ہوگا وہاں کہ تمہارا پڑوسی ناراض کیوں تھا تم سے. اسے تربیت کا علم کہتے ہیں. اسے تربیت کا علم بھی سیکھو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ, یہ عادت ڈالو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. دنیا میں بھی ہمارے چہروں کو اللہ روشن کرے, قبر میں بھی اللہ روشن کرے, اور حشر کے میدان میں بھی اللہ روشن کرے.